ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، ایک جمعے کے وقفے کے بعد اللہ نے پھر ہماری ملاقات کرائی. آپ ایک سلسلے وار گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جس کی پہلی قسط آپ نے سماعت فرمائی. آج اسی سے ریلیٹڈ دوسرا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا اور بسایا اور سجایا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نماز بہترین ذریعہ ہے. اور وہ نماز بھی وہ ذریعہ ہے جو نماز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کر بتلائی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں، مدینہ مدینہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہ تمنا اور آرزو بھی ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہمیں روضہ رسول کی زیارت بھی نصیب ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے عمل، آپ کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی سنت کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ صرف نام سے محبت کرتے ہیں یا ذات سے محبت کرتے ہیں، زندگی سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. اور اصل جو محبت ہے وہ آپ کی زندگی سے محبت. ابو لہب بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کی ایک لونڈی
ثویبہ نام کی ابو لہب کو جا کر کے اس نے خبر دی کہ اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے چل بسے. ایک تو خونی رشتہ اور دوسرا پیار کی یہ وجہ بھی بن جاتی ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کے والد کا سایہ اس کے سر پہ نہیں ہے. یہ بھی محبت کا ایک سبب ہوتا ہے. عرب کے رواج کے مطابق اس نے جیسے لونڈی کے منہ سے سنا، یقیناً یہ خوشخبری تھی اس کے لیے. عرب کا رواج یہ تھا کہ کوئی کسی کو خوشخبری سناتا اچانک، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے سرپرائز دیا، تو وہ اسے گفٹ دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ کسی کے پاس اس وقت جس نے خوشخبری سنائی دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا نا، وہ اپنی قمیض اتار کے دیتے. ابو لہب مالدار آدمی تھا، اسے قمیض اتار کے دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے جب یہ خوشخبری اور بشارت اپنی لونڈی کے منہ سے سنی تو اس نے تحفے کے طور پر اسے آزاد کر دیا، اسے آزادی دی کہ جا تو آج سے میری لونڈی خادمہ نہیں ہے، تو آزاد. اسے آزاد کر دیا بغیر اس سے کوئی معاوضہ لیے، بطور انعام کے اسے آزاد. یہ آزادی یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھی، لیکن ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. یہ محبت نبی سے نہیں تھی، بھتیجے سے تھی، اور وہ بھی یتیم بھتیجے سے. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے اور آپ کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے یا معاشرہ قریش کہہ کر اہل قریش کو، اہل مکہ کو بلایا اور توحید کی دعوت ان کے سامنے رکھی، تو یہی چچا ابو لہب تھا جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ آپ کو کے لیے برے الفاظ کہے، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے ہاتھ ٹوٹے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. جس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ اتاری کہ میرے نبی کے ہاتھ نہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹے. تو آپ کی ذات سے محبت کرنا اور آپ کی بات سے محبت نہ کرنا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کچھ بھی قدر و قیمت نہیں. ہمارے ہاں سنتوں کو اس طرح گرایا جاتا ہے. آپ کسی سے کہہ کے دیکھیں کہ یار شلوار تیری ٹخنے سے نیچے تھوڑا اوپر کر لے. نماز اگر آستین پوری ہو تو اسے فولڈ کر کے نہیں ہوتی، کھول کر کے ہوتی. تو وہ آپ سے الجھ پڑے کہ میاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی تک پینچے اور آستینوں میں کھڑے ہوئے ہو. یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی؟ دین میں بڑی بڑی باتیں ہیں، تم پینچے اور آستینے لیے بیٹھے ہو. گویا سنت کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کے ہاں پھر ان کے عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں.
کوئی قیمت نہیں ہو. سنت کے بغیر عمل بے وقت ہے، بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے. آخرت کی منڈی میں اس عمل کا کوئی خریدار نہ ہوگا جو عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہا ہے. اب آپ کسی کو بتائیں کہ اللہ کے حبیب نے نماز میں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے تو وہ آپ کہیں گے میاں اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے، سینے پہ باندھ ہو جاؤ، اس سے 4 انچ نیچے آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آمین کوئی اونچی کہہ لے، کوئی دل میں کہہ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا سارا دین انہی فروئی مسائل میں کھڑا ہوا ہے؟ اس کو وہ فروئی مسئلے کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ برانچز ہیں، شاخیں ہیں، فرع، اصل نہیں ہے. بس نماز پڑھنی ہے اللہ کی، پڑھ لو جیسے چاہو پڑھ لو. یہ کیا آپ یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، یہ پابندی کیوں ہے؟ یہ پابندی اس لیے ہے ہمیں بھی یہ جو، حالانکہ ہم تعداد میں دوسروں کی نسبت قدرے کم ہیں، اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی مسجد الگ بناتے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں میاں تم ہو کتنے، تم نے اپنی مسجد الگ کیوں بنائی؟ ہم اپنی مسجد الگ اس لیے نہیں بناتے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، خلفشار پیدا ہو، جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہو. ہم اپنی مسجد صرف اس لیے الگ بناتے ہیں تاکہ ہم سکون کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کر سکیں، اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ٹھیک ہے دوسری مسجدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ 2-4 دفعہ ان کی مسجد میں جا کے بھلے انہی کے امام کے پیچھے آپ 5-6 لوگ آپ چلے جائیں، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بولے آپ بولے آمین، پھر دیکھنا سلام کے بعد آپ کا کیا حشر ہے. آپ کو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اس لیے ہم مجبور ہیں اپنی مسجد الگ بنائیں تاکہ صحیح و عقیدہ امام رکھے اور وہ سنت کے مطابق نماز پڑھائے، سکون کے ساتھ اللہ کے نبی کی مسنون دعائیں وہ امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، اور سنت کے مطابق نماز ادا ہو، اور قیامت والے دن ان نمازوں کا خریدار اللہ آخرت والے دن بن جائے. اور اگر اللہ ان کا خریدار بن گیا آپ کے لیے جنت پکی ہے انشاءاللہ. چونکہ ان سارے اعمال کا جو صلہ ہے وہ اللہ نے جنت کی صورت میں دینا، جنت کی شکل میں دینا. اور نماز اکیلے فرض نہیں ہے، مردوں پر مسجد کی حاضری بھی فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن عورتیں آنا چاہیں تو انہیں روکا بھی نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا جب تمہاری گھر والی تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے فلا تمنعوا نساءکم المساجد، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، انہیں جانے دو. فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو فرمایا انہیں مت روکو، آنے.
اور اللہ کے رسول کے زمانے میں خواتین آتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں آتی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی آتی تھی. عورتیں کبھی نہیں رکی مسجد میں آنے سے. ہاں ایک دور ایسا ضرور آیا کہ مسلمانوں میں ترقی ہو گئی، خواتین کی مساجد بالکل الگ بنائی جانے لگی، جیسے آپ کے ہاں، یعنی ان کا انٹرسٹ کا راستہ بالکل الگ ہے، ان کا گیٹ الگ ہے، پورشن الگ ہے، ہال الگ ہے، مردوں سے ان کا کوئی اختلاط نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اب تو زیادہ سیپریٹ ہے، اب آنا زیادہ آسان. رسول اللہ کے زمانے میں اس وقت بھی آپ نے نہیں روکا جب غربت کی وجہ سے ان کی مسجدیں الگ نہیں تھیں، ایک ہی حال ہے، آگے مرد ہے، پیچھے بچے ہیں، پیچھے اور مرد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کے بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں سلام پھیر کے اٹھ جاتی، وہ فوراً پہلے اٹھ جاتی مردوں کے اٹھنے سے پہلے، پھر اس کے بعد جب وہ نکل جاتی پھر بچے اٹھتے، پھر مرد اٹھتے. یہاں تو مردوں کو عورتوں سے بھی زیادہ جلدی ہوتی، سلام پھرا نہیں اور بھاگے. وہ وظائف بھی نہیں پڑھ پاتے جو اللہ کے رسول کی سنت، جو آپ نے سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ دعائیں آپ پڑھتے، ذکر کرتے. یعنی نماز شروع ہوتے ہی ذکر شروع، نماز کے اندر بھی ذکر، نماز ختم ہوتے ہی ذکر. یہ مسلمان کی پوری زندگی ذکر سے، حلاوت ایمانی سے لبریز. آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب تم جنت کے باغوں میں آیا کرو تو جنت کے پھل بھی کھایا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہیں اور جنت کے پھل کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت کے باغ مسجدیں ہیں اور جنت کے پھل یہاں تحلیل کہنا لا الہ الا اللہ، تکبیر کہنا اللہ اکبر، تسبیح کہنا سبحان اللہ، تحمید کہنا الحمدللہ. فرمایا یہ جنت کے پھل ہیں. اب آپ جو بیٹھے ہیں آپ جنت کے باغ میں بیٹھے. مدینے میں تو آپ لڑتے ہیں جا کے کہ ریاض الجنہ میں مجھے جگہ مل جائے. وہاں تو لاکھوں روپے لگا کے لوگ جاتے ہیں، ارے یہاں آپ کو مفت میں جگہ مل رہی ہے. جس نے اس کو ریاض الجنہ کہا اس کو بھی جنت کا باغ کہا. یہاں آپ کا دل نہیں لگتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، مثلا دکان پہ بھی بیٹھا ہے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، وہاں اذان کی آواز نہیں آتی وہ اس لیے گھڑی دیکھتا ہے کہ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں میری مسجد میں کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، میری نماز نکل تو نہیں گئی. گاہک چھوڑ کر آدھا شٹر گرا کر وہاں ایک کارڈ لگا کر آتا ہے وقفہ برائے نماز. اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی دیتا ہے، نوازتا ہے، اور کچھ بھی اس کے گاہکوں میں اللہ کمی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا جس بندے کو دیکھو وہ نماز کے انتظار میں اتنا فکر مند ہے تم گواہی دو کہ یہ شخص مومن، اس کے ایمان کی گواہی. پھر آپ نے فرمایا جو بندہ ایک نماز کے بعد
دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے کسی کا گھر تھوڑا فاصلے پر ہے، وہ ظہر میں آ گیا، وہ سوچتا ہے یار ابھی جاؤں گا، مجھے آدھا پونا گھنٹہ جانے میں لگے گا، پھر آدھا پونا گھنٹہ آنے میں لگے گا، جب تک عصر بھی ہو جائے گا، کیا فائدہ، چلو یہیں بیٹھ جاتا ہوں. وہ دوپہر کا کھانا کھا کر مسجد میں آتا ہے، بیٹھ گیا کہ عصر پڑھ کر جاؤں گا. اب فرمایا جب تک وہ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو یہ ظہر سے لے کر عصر تک نماز ہی پڑھ رہا، انتظار نہیں کر رہا، نماز ہی پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت میں جانے کے راستے اتنے آسان کر دیے ہیں کہ آپ اگر انہیں حاصل کرنا چاہیں، ان راستوں پر چلنا چاہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں. آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فاکل ذبیحتنا فذلک المسلم. آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی نہیں کہا، نماز تو سارے پڑھتے ہیں، اس مسجد والے، اس مسجد والے، اس مسجد والے، کالی پگڑی والے، ہری پگڑی والے، سفید پگڑی والے، ننگے سر والے، سارے پڑھتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا جس نے نماز پڑھی. آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، جس سے ساری مسجد والے پورے اترتے ہی. آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے والی نماز، ہمارے جیسی نماز، ہماری طرح کی نماز جس نے پڑھی وہ مسلمان ہے. فأکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا، اور جس قبلے کو ہم اپنا قبلہ کہتے ہیں، قبلہ ابراہیمی، اس کی طرف رخ کر کے اس نے نماز پڑھی. واستقبل قبلتنا فأکل ذبیحتنا، اور جس جانور کو ہم نے ذبح کیا ہو وہ اس جانور کو کھاتا ہو، اسے حرام نہ کہتا ہو، یعنی ہمارے ذبیحے کو حلال مانتا ہو، ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہو، اور نماز تو پڑھتا ہو لیکن ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہو، فذلک المسلم، وہ شخص مسلم ہے، وہ شخص مومن ہے. آپ نے ایک پیمانہ بتا دیا، ایک معیار بتا دیا. ہم اسی لیے مسجد اپنی الگ کرتے ہیں تاکہ اس معیار پر، اس پیمانے پر پورے اتر سکے. سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز ادا کر سکیں. اللہ رب العالمین نے اس قدر آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی، آسانی پیدا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومن کا یہ وصف بیان کر دیا، مومن کی یہ صفت بیان کر دی. یہ صفت بیان کر دی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بندہ مومن وہ ہیں جو کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں ڈرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو خشیت قلبی کے ساتھ اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں، باوضو ہو کر، اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کی جناب میں قبلہ رخ ہو کر سنت کے مطابق قیام ادا کرتے ہیں. سکون سے اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھاتے ہیں. دونوں اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں. کبھی آپ کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے، کبھی آپ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے. آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، صحابہ بیان کرتے ہی افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے تب بھی ایسا کرتے. اذا رکع، جب رکوع کے لیے جانے لگتے تب بھی ایسا کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ایسا ہی کرتے. اور فرمایا اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، جب اللہ کے حبیب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے
تب بھی آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ایسی پیاری سنت لوگوں نے کس طرح مذاق اڑایا۔ کوئی کہتے ہیں میاں ان وہابیوں کو نماز میں مچھر لڑتا ہے، اس لیے یہ مچھر اڑانے کے لیے، ان پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اس لیے مکھیوں کو ہٹانے کے لیے۔ ارے کم وقت، پہلی دفعہ تو تم سے بھی مچھر لڑا ہے، وطروں میں تو تم سے بھی مچھر لڑتا ہے، عیدین میں تو تم سے بھی مچھر لڑتا ہے، تب کیوں اٹھاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ نبی کی سنت محبوب نہیں ہے، امام کی سنت محبوب۔ جن جن مقامات پر امام نے رفع الیدین کی ہے وہ تو سر آنکھوں پر، اور جن جن مقامات پر امام نے رفع الیدین نہیں کی اس کو کہتے ہیں یہ تو میاں منافق آتے تھے، بغلوں میں بت چھپاتے تھے، اور پھر وہ رفع الیدین اللہ کے رسول نے شروع کرائی تاکہ ان کی بغل کے بت گر جائے، ان کے بغل کے بت گر جائے۔ یہ قصے ہیں، افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اللہ کی قسم ان کہانیوں کا خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی رفع الیدین کی یہ لاجت کہیں بیان نہیں کی کہ رفع الیدین اس لیے ہوتی تھی کہ منافقین بغل میں بت چھپاتے تھے۔ یہ چار لوگوں نے، یہ وہی بات ہے کہ مدعی سست گواہ چست۔ امام کو بھی ان باتوں کا پتہ نہیں جو یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی کوئی شخص اگر بت رکھے تو اللہ کے رسول نے بغلیں اٹھانے کا حکم کیا ہے یا ہاتھ اٹھانے کا حکم کیا ہے؟ بغلیں، مثال کے طور پر یہ میرے پاس فرض کیا یہ بت ہے، اس کو میں نے بغل میں رکھ دیا، اب مجھ سے 1000 رفع الیدین بھی کروا لو یہ نہیں گرے۔ یہ کب گرے گا جب بغلیں اٹھانے کا حکم، اور اللہ کے رسول نے تو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا، بغل اٹھانے کا حکم ہی نہیں۔ ایسے رفع الیدین کون کرتا ایسے؟ ہاں اگر ایسی رفع الیدین ہوتی پھر عقل میں بھی بات آتی تھی کہ یہ بت گرانے کے لیے تاکہ وہ گر جائے، لیکن ہاتھ اٹھائے جائیں کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر تو بت نہیں گرتا۔ پھر دوسری بات، اگر بت گرانے کے لیے ہی تھی تو پہلی رفع الیدین میں بت گرنے چاہیے یا نہیں گرنے چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ؟ پہلی رفع الیدین میں گرنا چاہیے اور گر گئے۔ اب جو رکوع پہ جانے والی رفع الیدین، رکوع سے اٹھنے والی رفع الیدین، وہ تو بت گرنے کے بعد، اس وقت تو بت بغل میں ہے ہی نہیں۔ تم نے وہ رفع الیدین چھوڑ دی جو بت گرنے کے بعد ہے، اور جو بت گرانے والی ہے تمہارے بقاؤ، وہ تو تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر ایسی دنیا کی کوئی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ آج کے بعد جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں وہ تم نہ کیا کرو، باقی جو دنیا جہان کے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہا کرو؟ آپ نے کوئی ایسا حکم دیا؟ میرے بھائی بظاہر دیکھا جائے یہ معمولی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا ہے اس طرح نماز ادا کرنا ہم سب پر فرض۔ وہی طریقہ، وہی انداز، وہی سنت اس لیے فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے پیار کیا، یہ نہیں فرمایا جس نے میری ذات سے پیار کیا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، اگر اللہ کے رسول کی معیت چاہیے، اللہ کے رسول کا پڑوس چاہیے، آج سے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنا لیجئے، اپنی زندگی کو سنت کے قالب میں ڈھال لیجئے۔ اللہ رب العالمین جنت میں بھی داخلہ انشاءاللہ آپ کا آسان کرے گا، اور پھر آپ کی زندگی کو سنت کے مطابق جب آپ گزاریں گے اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہوگا، اسے قبول بھی کرے گا، پھر جو آپ اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا بھی کرے گا، اس لیے کہ آپ کی
سنت کے راستے سے آپ کی دوستی اللہ رب العالمین سے بن چکی ہوگی، جڑ چکی ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، بے ٹائمہ کر کے نہیں پڑھتے، ظہر کو اتنا لیٹ کیا عصر پہ جا پڑھی، عصر کو اتنا لیٹ کیا مغرب سے 5 منٹ پہلے جا کے پڑھی، یوں نہیں کرتے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، اس وقت میں آپ اس نماز کو ادا کیجیے۔ فجر اللہ کے رسول پڑھتے، حالانکہ آپ فجر میں صورتیں بھی لمبی پڑھتے تھے، عموماً لمبی قرات کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتی، نماز پڑھ لینے کے بعد، پڑھنے سے پہلے نہیں، پڑھ لینے کے بعد فارغ ہو کر مسجد سے نکل کر جب گھر جاتی تو گلیوں میں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب تو یار لوگوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں، نماز ہونے سے پہلے گلی میں اتنا چاندنا ہوتا ہے کہ دور سے آدمی نظر آتا ہے کہ وہ جنید آ رہا ہے، وہ شکیل آ رہا ہے، وہ خلیل آ رہا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور یہ حدیث کے خلاف باقاعدہ ایک بنیاد بنائی گئی کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ صبح کو روشن کر کے پڑھا کرو، کچھ روشنی ہو جائے پڑھا کرو، اس میں ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول کا عمل اندھیرے میں پڑھنے کا ہے، اور یہ چونکہ سنت کے خلاف کر کے پھر لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اجر اس میں زیادہ ہے، اجر اس میں زیادہ ہے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے بھائی بظاہر یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن ان کے نتائج بڑے دور رس ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، پھر دونوں کو آپ نے اپنے صدر پر، اپنی چھاتی پر آپ نے رکھا، اپنے سینے پر رکھا۔ اور ویسے بھی اگر آدمی عقل سے بھی سوچے تو سینہ دل کا مقام ہے، جہاں دل اللہ تعالیٰ نے پسلیوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، وہ سینہ۔ پیٹ تو نیرا غذاؤں کا مرکز ہے، آپ جو غذا کھاتے ہیں سینے میں نہیں پیٹ میں جاتی ہے، پھر وہیں سڑتی ہے، وہیں گلتی ہے، وہیں سے پھر فضلہ بن کر آنکھوں کے راستے باہر آتی ہے۔ یہ سارا کارخانہ اللہ نے پیٹ میں لگا، لیکن دل کو اوپر رکھا۔ اس دل کا آپ کے پیٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بلڈ لیتا ہے، بلڈ پھینکتا ہے پوری دنیا میں، پورے جسم میں بلڈ کو پمپ کر کے پورے جسم میں بھیجتا ہے۔ کوئی حصہ ہلاک ہو جائے تو وہاں بندے کو اس حصے کا فالج ہو جاتا ہے، وہاں خون نہیں جاتا۔ یہ ساری زندگی، اب آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر 80 سال اس نے عمر گزاری، 90 سال اس نے عمر گزاری، دل پمپ ویسا کر رہا ہے، اسی طرح نہ یہ تھکتا ہے نہ یہ رکتا ہے، اور اگر رک جائے تو بندے کی موت۔ زندگی بھر بغیر معاوضے کے اللہ رب العالمین آپ کو یہ پمپ دیتا ہے۔ آپ لوگوں سے کبھی پوچھ کے تو دیکھیں نا کہ اگر میں گردہ خرید کروں تو کتنے میں ملے گا؟ لوگ تو ڈونیٹ کرتے ہیں نا، لیکن آپ ایسے کبھی پوچھ کے دیکھیں، گردہ ڈونیٹ لوگ نہ کریں، آپ کو خریدنا پڑے تو کتنے میں ملتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیئر میں 2 گردے، اس میں ایک اسپیئر ہے، اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں۔ اس رب کا آپ پر حق نہیں بنتا کہ آپ اسے راضی کریں، اس کو سجدے کریں، اس کا شکر بجا لائیں، اس کے آگے جھکیں، اس کے آگے روئیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو زینت دیں، تاکہ اللہ آپ کے گھر کو، آپ کے شہر کو، آپ کی فیکٹری کو، آپ کے دفتر کو اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی رحمتوں اور فضل اور کرم سے بھر دے، جس طرح آپ اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے زینت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق،
حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور پھر میری بندگی کرتا ہے خالص، اور میری بندگی میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس بندے کو بخش دوں، اس بندے کو بخش دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کیا تو جانتا ہے اللہ کا تجھ پر کیا حق ہے اور تیرا اللہ پر کیا حق ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ جب تو اس کی بندگی کرے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور تیرا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب تو اپنی بندگی خالص اسی کے لیے کرے اور اس میں شریک نہ کرے، تو پھر تیرا حق یہ ہے اللہ يعذبہ، کہ اللہ رب العالمین تجھے عذاب نہ دے، اللہ پھر تجھے عذاب نہ دے، وہ تجھے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ آپ دیکھتے نہیں دنیا میں